Assalamu alaikum. So today we'll talk about a very important topic and a very significant development with regards to Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. And our topic of discussion is Indian illegally occupied Jammu and Kashmir delimitation process, its objectives and its implications. So basically the news is that on 5th of May, Indian government published a new list of redrawn political constituencies for the region. ٹھیک ہے. The thing is that کہ on 5th of May جو انڈین گورنمنٹ ہے اس نے ایک نیو لسٹ پبلش کی جس میں انہوں نے انڈین ایلیگلی آکیوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کی نیو کانسٹیٹوئنسیز مینشن کی تھیں. کانسٹیٹوئنسی کہ حلقے کو کہتے ہیں، جیسے ووٹرز کا حلقہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لائک ہر کانسٹیٹوئنسی کا ایک ریپرزنٹیٹیو ہوتا ہے، ڈفرینٹ پارٹیز سے لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اینڈ جو ووٹرز ہوتے ہیں وہ ووٹ کرتے ہیں اس پرٹیکولر کانسٹیٹوئنسی میں جو بھی ریزائڈ کر رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ آپ کی کانسٹیٹوئنسی میں جو بھی ریپرزنٹیٹیو کھڑا ہوگا، جو بھی الیکٹ ہونے کے لیے آپ کا ریپرزنٹیٹیو کھڑا ہوگا تو آپ کی کانسٹیٹوئنسی کے لوگ اسے ووٹ کریں گے، اور جو بھی جس پارٹی کو سپورٹ کرے گا وہ اس پارٹی کے ریپرزنٹیٹیو کو ووٹ کرے گا. اینڈ آفٹر الیکشن جو وہ پرسن ہوگا جو فائنلی الیکٹ ہوگا دیٹ ول بی پارٹ آف دی اسمبلی، بی اٹ پروونشل اسمبلی، بی اٹ نیشنل اسمبلی. آل رائٹ. تو بیسیکلی دا تھنگ از کہ آن 5th آف مے انڈین گورنمنٹ جو ہے اس نے جموں اینڈ کشمیر کی جو نیو کانسٹیٹوئنسیز انہوں نے ری ڈرا کی ہیں ان کی ایک لسٹ پبلش کی. ڈیلیمیٹیشن مینس کہ باؤنڈریز ڈرا کرنا. ٹھیک ہے. تو اب جو ہے انڈیا نے کیا کیا ہے کہ کشمیر کے دیٹ آن 5th آف اگست 2019 انڈین گورنمنٹ ریووکڈ آرٹیکل 370 اینڈ 35A آف دی انڈینس کانسٹیٹیوشن. یعنی کہ جو انڈیا کے کانسٹیٹیوشن میں کشمیر کو اسپیشل اسٹیٹس پرووائڈ کرنے کے لیے جو دو پروویژنس تھی، جو دو میجر آرٹیکلز موجود تھے، دیٹ از آرٹیکل 370 اینڈ 35A، ان دونوں کو ابالش کر دیا، اسکریپ کر دیا فرام دی کانسٹیٹیوشن. یعنی کہ جو کشمیر کا اسپیشل اسٹیٹس تھا ایز اے اسٹیٹ وہ ختم کر دیا اور کشمیر کو کنورٹ کر انٹو 2 یونین ٹیریٹریز. سو پہلے مطلب کہ اگست 5 کے ڈیسیجن سے پہلے اٹ واز بیسکلی اے اسٹیٹ، اے سنگل اسٹیٹ کمپرائزنگ آف 3 ریجنس، جس میں مسلم ڈومینیٹڈ ریجن تھا کشمیر ویلی، ہندو ڈومینیٹڈ ریجن تھا جموں، اینڈ ایک بدھسٹ ڈومیننٹ ریجن تھا لداخ. آل رائٹ. لیکن آفٹر دی اگست 5 2019 اناؤنسمنٹ انڈین گورنمنٹ نے اس ریجن کو 2 یونین ٹیریٹریز میں تبدیل کر دیا. اینڈ ناؤ دیٹ ریجن دیٹ از انڈین illegally occupied جموں اینڈ کشمیر comprises آف دی 2 یونین ٹیریٹریز، جس میں ایک ہے جموں اینڈ کشمیر اینڈ دا ادر از لداخ. اور انڈیا کے اس ایکٹ کا جو بیسک میجر مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کسی طرح یہ جو ریجنز ہیں، یہ جو مسلم میجورٹی ریجنز ہیں، ان کو کنورٹ کیا جائے انٹو مسلم مائنورٹی ریجنز. اور اسپیشلی ایک تو پہلے ہی ان کو یونین ٹیریٹریز میں تبدیل کر کے انڈیا نے ایک تو اس چیز کو فیسیلیٹیٹ کیا کہ مسلم میجورٹی ریجن کو مسلم مائنورٹی ریجن میں کنورٹ کیا جائے، اور اس کو مزید مضبوط کرنے کے لیے اپنے اسٹانس کو انہوں نے کیا کیا کہ جو اس ریجن کی جو کشمیر کی کانسٹیٹوئنسیز ہیں ان کو ری ڈرا کیا، اور اس طرح سے ری ڈرا کیا کہ وہ فیور کریں BJP کے الیکشن کو، ری الیکشن کو ان دی اپ کمنگ الیکشنز. ٹھیک ہے. تو اس سال الیکشنز ہونے ہیں یہاں پر بھی، اور اس کے الیکشنز کے لیے آبویسلی جیسے کہیں پر بھی الیکشنز ہونے والے ہوتے ہیں تو وہاں پر کانسٹیٹوئنسیز بنائی جاتی ہیں کہ یہ والا ریجن اس کانسٹیٹوئنسی میں آئے گا. مطلب ریجنز کی باؤنڈریز ڈیولپ کی جاتی ہیں، ایک کانسٹیٹوئنسی پھر دوسری کانسٹیٹوئنسی. آل رائٹ. تو پہلے
انڈین illegally occupied جموں اینڈ کشمیر اس پورے ریجن کی کانسٹیٹوئنسیز تھیں 83, لیکن آفٹر ری آف دی کانسٹیٹوئنسیز بائی دی ڈیلیمیٹیشن کمیشن ناؤ دیر آر 90 کانسٹیٹوئنسیز, آل رائٹ, جن میں 43 کانسٹیٹوئنسیز یعنی سیٹس جو ہیں وہ جموں کی ہیں اینڈ 47 کانسٹیٹوئنسیز یا سیٹس ہیں کشمیر ویلی کی. اور انڈیا گورنمنٹ نے جو یہ ڈیلیمیٹیشن کمیشن بنایا دیٹ واز ہیڈڈ بائی دی فارمر جج آف دا انڈین سپریم کورٹ اینڈ ہز نیم از رنجنا پرکاش دیسائی, اینڈ ان کے ساتھ جو ہیں 2 اور ایکس آفیشلس بھی ہیں ان کے, آل رائٹ. سو دس کمیشن کمپرائزز آف 3 persons. اس کے علاوہ دیر از آلسو چیف الیکشن کمشنر سشیل چندرا اینڈ چیف الیکٹورل آفیسر آف جموں اینڈ کشمیر کے شرما. اس کے بعد انہوں نے ایک رپورٹ شائع کی اینڈ دے سپورٹڈ دی فارمیشن آف ایکسٹرا 7 constituencies. جیسا کہ آئی ٹولڈ یو بیفور کہ ارلیئر دیر ور 83 constituencies. ناؤ آفٹر دس ڈیلیمیٹیشن پروسیس از کمپلیٹڈ تو ناؤ دیر آر 90 constituencies, یعنی کہ اس میں 7 اور ایڈ کر لی گئی ہیں. اور یہ جو 7 constituencies اس میں مزید ایڈ کی گئی ہیں وہ 6 constituencies جموں کی ہیں اور ایک ایکسٹرا ایڈ کی گئی ہے ان دا ریجن آف کشمیر ویلی. اور اس کا میجر آبجیکٹیو کیا ہے؟ اس کا یہ میجر آبجیکٹیو ہے کہ کسی طرح بی جے پی کو اپ کمنگ الیکشنز میں جتایا جائے. ٹھیک ہے, یہ کانسٹیٹیوئنسیز ڈیولپ ہی اس طرح کی گئی ہیں کہ کسی طرح یہ بی جے پی کے ری الیکشن کو یقینی بنائے, انشور کرے, آل رائٹ. مور اوور اس سے جو انڈیا کا مقصد تھا انڈین گورنمنٹ کا کہ کسی طرح مسلم میجورٹی ایریاز کو مسلم مائنورٹی ایریاز میں تبدیل کیا جائے, تو وہ مقصد بھی ان کا زیادہ مضبوطی کے ساتھ پورا ہوتا ہے آفٹر دی ری ڈرائنگ آف دیز کانسٹیٹوئنسیز. اس کے علاوہ اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ جب نیو الیکشنز ہونے والے ہیں جو ابھی انڈیا میں اس ریجن میں, تو جب مسلمز اینڈ ہندوز جب سارے ووٹنگ کریں گے تو ساری کانسٹیٹوئنسیز کہ جب ووٹ کا اینڈ رزلٹ وہ ہوگا تو اس میں بی جے پی جیتے گی. ٹھیک ہے, اور اس طرح اسٹیٹ کا جو چیف منسٹر لگے گا دیٹ ول بی ہندو چیف منسٹر. تو دس از اندر اٹیمپٹ آف دی انڈین گورنمنٹ ٹو سبجوگیٹ مسلمز, انڈین مسلمز. اب اگر ہم انڈیا کے اس اللیگل ایک سٹیپ پہ پاکستان کے رسپانس کی بات کریں تو وی گیٹ ٹو نو کہ پاکستان کی جو نیشنل اسمبلی ہے اس نے یونینیمسلی ایک ریزولوشن پاس کیا آن دی 12 مئی, جہاں پر انہوں نے اس انڈیا کے اس ایکشن کو, اس نئے سٹیپ کو اللیگل قرار دیا اور اسے ایک اٹیمپٹ قرار دیا کہ جو کہ ایک ڈیموگرافک انجینئرنگ کرنے کا ایک طریقہ ہے انڈین گورنمنٹ کا. اور یہ آبویسلی ریزولوشن موو کی گئی تھی انٹو دا نیشنل اسمبلی بائی دی کرنٹ فارن منسٹر آف پاکستان دیٹ از بلاول بھٹو زرداری. اینڈ اس ریزولوشن میں مزید یہ بات کی گئی کہ انڈیا کا جو یہ اٹیمپٹ ہے اگینسٹ ہے دی یو این ریزولوشنز, یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز کے بالکل خلاف ہے اور انٹرنیشنل لاء کی خلاف ورزی ہے, اور اس کو کیٹیگوریکلی ریجیکٹ کیا گیا انڈیا کے اس سٹیپ کو. مور اوور اس بات کو ایمفسائز کیا گیا, ری ایٹریٹ کیا گیا کہ انڈیا اس طرح کے سٹیپس لے کر جو مسلمز ہیں ان کو ان کی اسٹرینتھ کو ڈکریز کرنا چاہتا ہے, کشمیر کے ڈیموگرافی کو چینج کرنا چاہتا ہے, مسلم میجورٹی ایریا کو مسلم مائنورٹی میں کنورٹ کرنا چاہتا ہے, اور چاہتا ہے کہ جو مسلمز ہیں ان پر ہندو ایز منسٹرز بن کے محکوم ہوں. اور اس میں مزید اس ریزولوشن میں زور بھی دیا گیا کہ انڈیا کو چاہیے کہ وہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کی جو ریزولوشنز ہیں ان کی رسپیکٹ کرے اور ان کے حساب سے کام کرے. مور اوور جو 4th جنیوا کنونشن ہے اس کی بھی پاسداری کرے. اور ساتھ میں انہوں نے اس بات کو مزید کلیریفائی کرتے ہوئے کہا کہ بیسیکلی انڈین گورنمنٹ کا سٹیپ یہ بات شو کرتا ہے کہ وہ جو انہوں نے ایک اللیگل سٹیپ
لیا تھا کشمیر کے حوالے سے آن دی 5 اگست 2019، اس کو اس ڈیلیمیٹیشن اٹیمپٹ کے تھرو اس کو لیجیٹیمائز کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ جہاں کی جو انڈین الیگلی آکوپائڈ کشمیر کی مین اسٹریم جو پارٹیز ہیں، اگر وہ الیکشن کا بائیکاٹ کریں گی تو تب بھی کیا ہوگا کہ بی جے پی ان اپوزڈ الیکشن جیت جائے گی، ٹھیک ہے، اور وہاں پر آ کے رول کرے گی. لیکن ان کیس اگر وہاں کی مین اسٹریم پارٹیز اس الیکشن کا حصہ بنتی ہیں، ان دیٹ کیس آلسو جو ہے اس انڈیا کے اس الیگل سٹیپ کو ایک طرح کی لیجیٹیمائزیشن مل جائے گی، یعنی کہ اس کو ایک قانونی حیثیت مل جائے گی، ایک طرح سے ایکسیپٹنس مل جائے گی. سو کلیئرلی یہ ایک انڈین گورنمنٹ کا اٹیمپٹ ہے اپنی الیگل ایکٹ کو لیگلائز کرنے کا. مور اوور اس کے رسپانس میں پاکستانی جو گورنمنٹ ہے اس نے ایک ڈیمارش بھی دیا ٹو دی انڈین گورنمنٹ. آل رائٹ، سو دس واز دی رسپانس آف پاکستان. اور یہاں پر یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ انڈیا نے جو اپنی ڈیلیمیٹیشن کی رپورٹ شائع کی، پبلش کی، دیٹ واز آن 5 مئی، اینڈ پاکستان نے جو اس کو ڈیناؤنس کرنے کے لیے اپنی نیشنل اسمبلی میں ریزولوشن پاس کی، دیٹ واز پاسڈ یونانیمسلی آن May 12, 2022. آل رائٹ، اینڈ اٹ واز مووڈ بائی دی کرنٹ فارن منسٹر آف پاکستان، دیٹ از بلاول بھٹو زرداری. مور اوور اگر ہم اس کی امپلیکیشنز کی بات کریں تو اس کے کافی اسٹرانگ اور فار ریچنگ امپلیکیشنز ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک انڈین کا ایک بولڈ سٹیپ ہے، ایک بولڈ اٹیمپٹ ہے کہ کسی طرح اس ریجن کی جو ڈیموگرافی ہے اس کو بالکل تبدیل کر لیا جائے اور مسلمز کے اگینسٹ کیا جائے. آل رائٹ، سو اٹ کوڈ ہیو فار ریچنگ implications for the region and for the Pakistan-India relations as well. Okay, so this was an important development with regards to the Indian illegally occupied Kashmir, Jammu and Kashmir. All right, so let's end this video here. I hope it helped. So if you found it helpful, please like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you so much. Take care. Bye bye.